شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، پی ٹی وی ہوم کی نشریات ہمارے حسین کے آخری پروگرام کے ساتھ 10 محرم الحرام کو میں حاضر خدمت ہوں۔ اب سمجھ نہیں آتا کہ بات کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ آج کربلا کے میدان میں اگر ایک لمحے آپ تصور میں جا کر محسوس کریں تو قیامت صغریٰ بپا ہو چکی ہے ناظرین۔ سن 61 ہجری یعنی آج سے تقریباً کوئی 1387 برس پہلے یہ قیامت جس وقت بپا ہوئی ہوگی، زمین و آسمان ناظرین اس کی شاہد ہیں۔ زمین نے بھی محسوس کیا، آسمان بھی اس پر شاہد ہے، اور آج تقریباً 14 صدیاں بیتنے کے بعد آج بھی ناظرین اس کا غم، اس کی تکلیف، اس کا درد ہر مسلمان جو اپنے آپ کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی صف میں گردانتا ہے یا اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، اس کرب کو محسوس کرتا ہے، بالکل محسوس کرتا ہے ناظرین۔ الفاظ کو اگر میں کہوں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بیان کرو تو الفاظ ہاتھ جوڑ کر کسی اور راستے پر چلے جاتے ہیں۔ میں الفاظ سے اگر یہ کہوں کہ ان کے جو یار ہیں، ان کے جو وفادار ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کی شہادتوں کو بیان کرو تو وہ اپنے ہاتھ جوڑ کر کسی اور سمت چلے جاتے ہیں۔ میں الفاظ سے اگر یہ کہتا ہوں کہ بنو ہاشم کے جو چاند ہیں، کس انداز سے وہ کائنات کے چاند کے اوپر قربان ہوئے، ذرا وہ تو بیان کر دو، تو وہ ہاتھ جوڑ کے کسی اور سمت چلے جاتے ہیں، کیونکہ الفاظ کا کام ہی نہیں ہے۔ یہاں پر جذبات بیان کر ہی نہیں سکتے جو قیامت صغریٰ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیت چکی ہے ناظرین۔ اس کیفیت کے اندر آپ صرف یوں سمجھ لیجئے کہ اس کیفیات کے سمندر کے اندر آپ غوطہ زن ہو کے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بیان کر پائیں، لیکن حقیقت تو یہ ناظرین کہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ ان پر کس قدر شدید قیامت بیتی تھی۔ آپ مان لیجئے اس بات کو، کیونکہ وہ منظر جو ہے کیا ہے ناظرین کہ جہاں صبر اپنی انتہاؤں پر ہے اور وہاں شکر بھی اپنی انتہاؤں پر ہے، وہاں جبر اپنی انتہاؤں پر ہے، ظلم اپنی انتہاؤں پر ہے، طاقت کا استعمال اپنی انتہاؤں پر ہے، قوت کا استعمال اپنی انتہاؤں پر ہے، حرص اپنی انتہاؤں پر ہے، لالچ اپنی انتہاؤں پر ہے، کرسی کی دوڑ، رائے کی حکومت چاہیے، یہ جو تصور ہے حکومت کا، یہ اپنی انتہاؤں پر ہے۔ وہاں لشکر اشکیہ یعنی یزیدی لشکر جو ہے وہ یزید کے ظلمت قدے تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ جو حکم تم نے ہمیں دیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذبح کرنے کا، شہید کرنے کا، ہم نے وہ کام کر کے دکھا دیا ہے۔ کیا عجیب منظر ہوگا صاحب کہ ادھر بھی کلمہ گو ہیں، ادھر بھی کلمہ گو ہیں، اور نعرہ تکبیر کے ساتھ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو تن اقدس سے جدا کر دیا گیا ناظرین۔ وہ صبح کیا صبح ہوگی صاحب، وہ رات کیا رات ہوگی کہ جسے آپ شب عاشور کہتے ہیں، اور وہ صبح کیا صبح ہوگی جو صبح عاشور ہے، کہ پوری رات عبادتوں کی لذت لینے کے بعد، پوری رات ذکر و درود کرنے کے بعد، پوری رات دعائیں کرنے کے بعد، عبادتیں کرنے کے بعد، اپنے آنسوؤں کو بہانے کے بعد جس وقت فجر کی نماز ہونے جاتی ہے ناظرین، تو نماز سے عین پہلے ایک آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ جو اذان ہے وہ کسی اور کی آواز میں نہیں ہے، وہ شبیہ رسول حضرت علی اکبر علیہ السلام کی آواز میں ہے ناظرین۔ اس وقت بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا، ان ظالموں کو، کہ جن کی آنکھوں کے اوپر حکومتوں کا، طاقتوں کا، کرسیوں کا، مال کا، جاؤ حشمت کا پردہ پڑا ہے، کہ یہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو اذان دینے والے ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ آواز
دراصل ان کی ہے کہ جن کو دیکھ کر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں. یہ منظرنامہ ہے کربلا کے میدان کا ناظرین، یہ منظرنامہ ہے. اور پھر طبلِ جنگ بجتا ہے، وہاں حریث کھڑے ہیں، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کھڑے ہیں. وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ لوٹانا چاہتے ہیں، وہ ہر بات پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سب کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، ایثار کرنا چاہتے ہیں. وہ وہاں منتظر ہیں کرسی کے اور حکومت کے، اور یہ یہاں منتظر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے. ایک عجیب منظر ہے صاحب. ذرا تصور میں آئیے، میرے ساتھ چلیں تو صحیح، اور چل کے ذرا میدان کربلا میں داخل ہوتے ہیں بہت ادب کے ساتھ. اس پاک مٹی جہاں پر پاک نفوس قدسیہ نے ایک ایک کر کے شہادت کا جام نوش کیا ہے، کہ عجیب کیفیت ہے. کہ آپ سوچئے وہاں پر جو حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ سب سے پہلے شہادت کا جام نوش کرتے ہیں، اور ان کے بعد یگے بعد دیگرے. ہاشمی چاند تو بہت بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے جتنے بھی ساتھی تھے وفادار تھے، سب نے ایک ایک کر کے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے. اور پھر جتنے بھی ہاشمی چاند ہیں وہ بھی امام علی مقام پر قربان ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ننھے علی اصغر علیہ السلام کی باری آ چکی ہے ناظرین. اور وہ قربانی بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے دست ہائے مبارک میں اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے ہیں. اب وہ چلے ہیں ناظرین، اب وہ چلے ہیں جو حسین منی وانا من الحسین کی مصداق ہے. اب وہ چلے ہیں جو سید الشباب اہل الجنہ ہیں ناظرین، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب وہ چلے ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے، سونگا کرتے تھے. اب وہ چلے ہیں ناظرین کہ جن کا وجود بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. اب وہ چلے ہیں کہ جن کے حلقوم کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے. اب وہ چلے ہیں ناظرین کہ جن کے تڑپنے پر سرکار تڑپتے تھے، جن کے غم کھانے پر سرکار علیہ السلام غمگین ہوتے تھے، جن کی خوشیوں پر سرکار علیہ السلام خوش ہوتے تھے، اور جن کے آنسوؤں کو بہانے پر سرکار علیہ السلام اپنے آنسوؤں کو، مبارک آنسوؤں کو بہا دیا کرتے تھے. اب وہ چلے ہیں ناظرین، اب وہ چلے ہیں کہ جن کی تقدس کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کے عالم میں اگر ان کی مبارک پشت پر تشریف لے آئیں تو سرکار علیہ السلام اپنے سجدوں کو طویل فرما دیا کرتے ہیں. اب وہ چلے ہیں ناظرین، اب وہ چلے ہیں کہ جو لاڈلے ہیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، جو نور نظر ہیں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، جو کسٹوڈین ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کے ناظرین. اب وہ چلے ہیں کہ جن کو فضیلت کے اعتبار سے وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ رہتی دنیا تک کسی اور کو وہ مقام نہیں ملے گا. اب وہ چلے ہیں ناظرین، وہ چلے ہیں کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستہائے مبارک میں لے کر اپنی گٹھی، اپنا لعاب دہن، مبارک لعاب دہن ان کے وجود کے اندر منتقل کیا ہے. اب وہ چلے ہیں جن کا نام نامی دنیا میں کسی کے نام پر نہیں رکھا، بلکہ سرکار علیہ السلام نے اپنے رب سے جنت سے ان کا نام منگوا کر پھر ان کو حسین کا نام عطا کیا ہے. اب وہ چلے ہیں ناظرین، اب وہ چلے ہیں کہ جن کو جھولا جھلانے کے لیے، نہیں سمجھے، جن کو جھولا جھلانے کے لیے اور جن کو کھلانے کے لیے انسان نہیں آیا کرتے تھے، فرشتوں کی جماعت امام الملائکہ کی قیادت میں آیا کرتی تھی. اب وہ چلے ہیں ناظرین، اب وہ چلے ہیں ناظرین کہ جن کے پروٹوکول ایسے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک صف بصف فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوا کرتے. اب وہ چلے ہیں ناظرین، اب وہ چلے ہیں کہ جن کے گھر پر صبح و شام فرشتے حاضری دیا کرتے ہیں. اب وہ چلے ہیں، اب وہ چلے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، تاجدار کائنات کے بیٹے ہیں ناظرین، محبوب رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، ان کے نور نظر ہیں ناظرین. اب وہ چلے ہیں. ذرا سوچئے، یعنی میں کیسے اس منظر کو بیان کروں کہ قبائے مصری آپ نے زیب تن کر لی ہے نا، میرے ساتھ آپ رہیے گا، میرے ساتھ قبائے مصری آپ نے زیب تن کر لی ہے، اور اپنے نانا جان کا مبارک امامہ شریف، نانا جان کا مبارک امامہ شریف جس کی مہک پتہ نہیں ان شقی القلب لوگوں کو اس وقت کیوں محسوس نہیں ہوئی، ورنہ امامہ شریف سر اقدس پر آ جائے تو اس کی مہکار ہی بتا دے کہ یہ امامہ کس کا ہے صاحب. تو وہ امامہ اپنے سر اقدس پر سجا کر چلے ہیں. اب وہ چلے ہیں ناظرین جو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ڈھال مبارک پشت پر لگا چکے ہیں، اور اپنے بابا جان شیر خدا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مبارک تلوار یعنی ذوالفقار اپنے مبارک گلے میں حمائل کر چکے ہیں. اب وہ چلے ہیں ناظرین، اب وہ چلے ہیں جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ دستے مبارک میں تھام چکے ہیں، اور اس میدان کا رخ کرتے ہیں جس میدان کو کرب و بلا یعنی کرب کا اور بلا کا استعارہ کہا جاتا ہے.
توجہ رہے ناظرین، یہاں ایک منظر میں اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، امام نے ہر موقع پر حجت تمام کی ہے۔ وہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ ہو جائے، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ کاش ہر کی طرح سب پلٹ کر ادھر آ جائیں۔ بھئی رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، تو رحمت للعالمین کے نواسے ہونے کا پروٹوکول اور تقاضا یہی تھا کہ ان کو واصل جہنم نہ ہونے دیا جائے۔ یہ رحم اور کرم کی بات تھی، یہ اشار کی اور قربانی کی بات تھی صاحب، یہ معاملہ تھا۔ اسے کہتے ہیں لچپال۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اہل بیت اطہار لچپال، یہ لچپالی تھی ان کی کہ وہ آخری وقت تک یہ چاہتے تھے کہ کہیں یہ نار جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ حمد و صلات ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی شان بیان ہوتی ہے، ثنا اور توصیف کی جاتی ہے، اور پھر ایک آواز گونجتی ہے، حجت تمام ہو رہی ہے اور بتلایا جا رہا ہے کہ میں کون ہوں سن لو۔ کہتے ہیں کہ اے لوگو میرے نسب پر غور کرو، میں کون ہوں۔ میدان کربلا ہے، توجہ وہیں رکھیے گا، میدان کربلا ہے، امام علی مقام ہے، تقریباً 82 نفوس قدسیہ یہاں موجود ہیں، 22,000 کا لشکر وہ سامنے موجود ہے۔ اس لشکر سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے لوگو غور کرو، میرا نسب کیا ہے، میں کون ہوں۔ فرماتے ہیں کہ پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو، تمہارے لیے میرا خون بہانا جائز ہے؟ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ ختم ہو جانی چاہیے تھی بات۔ سارے لشکر کو، اپنی تلواروں کو، اپنے نیزوں کو لے کر جو ہے امام علی مقام کے قدموں میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہی بات، حکومت، طاقت، قوت، مال، دولت، حشمت، مقام، یزید کی طرف سے وہ آفرز جو ان کو دی گئی تھی، ان کو صرف وہ نظر آ رہی تھی، نواسہ رسول نظر نہیں آ رہے تھے۔ نواسہ رسول نے فرمایا کہ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی علی کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا اور جعفر طیار خود میرے ہی چچا نہیں تھے؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا؟ آخری جملہ ادا کر رہا ہوں ناظرین، اور یہ آخری جملہ دراصل مولا کائنات کے لخت جگر امام علی مقام کا ہے کہ یہاں پر بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں پر کالی پٹیاں بندھی ہوئی تھی، دنیا کی کالی پٹیاں بندھی۔ فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کسی نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اسے کہتے ہیں مت کا مر جانا، اسے کہتے ہیں عقل کا معاف ہو جانا، اسے کہتے ہیں دنیا کا غالب ہو جانا، اسے کہتے ہیں کہ دنیا کے مال میں اپنی آخرت کو ٹھوکر مار دینا، لات مار دینا، کہ سمجھنے والے پھر سمجھ لیتے کہ جس جنت کے تم متلاشی ہو، جس کلمے کو تم پڑھ رہے ہو، کل بروز محشر جب اس کلمے کو پڑھو گے تو اس میں محمد الرسول اللہ آتا ہے، محمد الرسول اللہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جن کے نواسے کو تم شہید کرنے جا رہے ہو، کل بروز محشر تم ان سے شفاعت کیسے لوگے؟ اور جن سے شفاعت کے تم متلاشی ہو وہ شفاعت نہیں دیں گے تو داخل جنت کیسے ہوگے؟ اور جب داخل جنت نہیں ہوگے تو جنتی نوجوانوں کے سرداروں سے تمہارا واسطہ بھی نہیں بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ عقل سلیم دے دے کہ امام کی محبت ہمارے وجود کا حصہ بن جائے۔ شام غریباں کا ناظرین سب سے بڑا پیغام آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا پیغام ہے حب اہل بیت۔ جو وہ کر گئے بس ان کے نقوش پہ چل پڑیں، یہی دنیا میں کامیابی ہے، یہی آخرت میں کامیابی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 4 شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ حسین مسعودی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی نور رحمانی صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب حافظ احمد یوسف صاحب تشریف فرمائیں، اور چوتھی شخصیت ممتاز ثناخواں جناب خالد حسین صاحب تشریف فرمائیں۔ آغاز کرتے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، ظاہر شہادتیں ہو چکی ہیں اور عجیب منظرنامہ ہے۔ میں جب بھی شہادتیں بیان کرتا ہوں آپ یقین مانیے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہم تو اس حد تک خیال کرتے ہیں کہ جب امام علی مقام کا نام گرامی لیں تو اپنی بساط کے مطابق القابات اپنی بساط کے مطابق اتنے ضرور لگائیں کہ کہیں خدا نخواستہ بے ادبی کا عنصر نہ آ جائے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائیں، علیہ السلام لگائیں، نام حسین بھی ہم منہ سے نہیں لیتے اس طرح سے کہ کہیں بے ادبوں میں شامل، کیونکہ وہ ہمارے جیسے تھوڑی ہے کہ ہم حسین کہہ کے پکاریں معاذ اللہ۔ تو وہ تو یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ سامنے نواسہ رسول ہیں، ادب کا کوئی تقاضا ہی برقرار نہیں رکھا انہوں نے۔ آغاز کیجئے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اما بعد انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ۔ یقیناً ایک حصہ آخر میں جو اِنَّا لِلَّهِ یہ قرآن کا جملہ، اور دوسرا جملہ میں نے امام عالی مقام، تو جس کا مقام ہی عالی ہے اس کا نام کس طرح لیا جانا چاہیے، یقیناً اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم کیا ہے اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ بے شک آپ فرماتے ہیں رضاً بقضائہ، ہم راضی ہیں رب کی رضا پر، اور کیا ہے تسلیم ہے، ہم کس چیز پر تسلیم راضی ہیں رب کی رضا پر، تسلیم ہے اس کے حکم پر۔ اور یہاں پر میں کہوں گا کہ پھر حضرت ابراہیم کی وہ دعا یاد آ جاتی ہے مجھے کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میں اپنی ذریت کو لے کر کے نکل رہا ہوں، کہاں؟ وادی غیر ذی زر میں۔ یہاں ایک خوف ہے کہ وادی غیر ذی زر ہے، اور ایک امید ہے عند بیتک المحرم۔ یہ کربلا کے لیے اس سے بہتر مثال نہیں بن سکتی کہ ایک طرف دادا ابراہیم نکلے ہیں اپنی آل کو لے کر کے، کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے گھر کی آبیاری کے لیے، اور ایک طرف فرزند رسول امام علی مقام نکل رہے ہیں کربلا میں، وہ بھی وادی غیر ذی زر، یعنی جسے آپ نے کہا کرب اور بلا کی سرزمین، کرب و بلا، وہ وہاں پر لے کر کے بچوں کو سب کو ساتھ آ گئے۔ لیکن بس میں کہوں گا کہ پیغام کیا تھا؟ پیغام ایک ہی تھا کہ دیکھو کس طریقے سے دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہوا جا سکتا ہے، اور یقیناً جب بھی باطل اگر حق کے مقابلے میں ٹکرانے خود آ جائے تو تمہیں صرف استقامت دکھانی ہے، ان تنصروا اللہ وینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اپنے قدموں کو جمائے رکھنا، پھر بنیان مرصوص کی طرح تمہیں وہاں کھڑے ہو جانا ہے، باطل اپنا سر خود کیا ہے پاش پاش کرے گا۔ تو بس میں تو کہوں گا جس اذان کی بات آپ نے کی کہ یہ شہزادہ علی اکبر یہ کون تھے، کس کا ذکر کیا جائے، یعنی قمران بنی ہاشم، جس کو دیکھیں وہ ایک چاند تھا۔ لیکن میں کہوں کہ یہاں اجتماعی طور پر یہ عاشور کا دن بس ہمارے اور آپ کے لیے ایک پیغام لے کے آتا ہے، اور وہ پیغام یہی لے کے آتا ہے کہ امام علی مقام نے ایک دن 9 کو جنگ شروع ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں غازی عباس سے کہ جنگ کو رکوایا جائے، ہم آج عبادت کا مزہ لینا چاہتے ہیں آج، اور پھر رات بھر خیموں سے آواز آئی سبوح قدوس کی آوازیں آ رہی ہیں، ہر آدمی تیاری کر رہا ہے کہ کل فدا ہونا ہے، کل قربان ہونا ہے، کل نحر کا جو پیغام خدا نے دیا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، نری کھری قربانی، اس سے بڑی قربانی کا کوئی دن تاریخ اسلام میں اور تاریخ انسانیت میں نہیں ملتا ہے کہ جہاں اجتماعی طور پہ کیا ہے قربانی کے لیے ہر آدمی اپنی قربان کو لے کر کے آیا ہوا ہے، اور رات بھر تیار کر رہا ہے کہ کیا ہے کل صبح تمہیں قربانی دینی ہے، کس کے اوپر؟ اللہ کے دین کے لیے، کس کے لیے؟ نانا کی شریعت کے لیے، کس کے لیے؟ اس وفاداری کے پیغام کو، انسانیت کی بیداری کے لیے ایک دن مانگا، اور ایک دن بھی کیا تھا؟ میں کہوں گا کہ عبادت کیا تھی؟ عبادت یہ تھی کہ اگر ایک بھی کوئی ناری ہے تو اسے میں شباب اہل الجنہ ہوں، میں جوانان جنت کا سر ہوں، میں تو دعوت دینے یہ آیا ہوں کہ آؤ جہنم سے نکلو اور جنت کی طرف آؤ، میں سردار جنت کھڑا ہوں، میں سردار جنت کھڑا ہوں، آؤ میں تمہیں جنت کا راستہ بتاتا ہوں، کیوں جہنم کی طرف جاتے ہو، کیوں یہ دنیا کی پرستی کی طرف جاتے ہو؟ لیکن بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ جی ہاں وہاں پر وہ رات بھر ایک حور کا انتظار ہے، اور حور بھی کیا ہے، میں یہ ذرا سا اس کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ رات بھر حور جو ہے وہ اپنے بستر پر تڑپتا رہا ہے، اور یہ وہی تھا کہ جس نے امام علی مقام کو روکا تھا، یہ وہی تھا جس نے پانی بند کیا تھا۔ لیکن آج جب وہ بستر پہ تڑپ رہا ہے، غذا نہیں کھاتا ہے، بچہ آ کے پوچھتا ہے بابا کیا بات ہے، آپ غذا نہیں کھاتے، آپ پریشان ہیں؟ جی تو اس نے کہا، ہاتھ پکڑا
اور اپنے خیمے سے باہر لے کے آیا اپنے بیٹے کو، اور ذرا خیام حسینی کے قریب جا کر کے کہا ذرا کان لگاؤ، یہ ننھے بچوں کی آج بھی دنیا میں مظلوموں کی کیا ہے بندش کر دی جاتی ہے، ان کا پانی بند کر دیا جاتا ہے، ان پہ غذا بند کر دی جاتی ہے۔ فلسطین کو لے لیں اور دوسرے اسلامی ممالک کو آپ لے لیں، کیا حال کر دیا گیا ہے، ظلم۔ آج یزیدیت وہاں کھڑی ہے۔ بس اس وقت اس نے کہا سنو، تو آواز آ رہی تھی ننھے بچوں کی، العطش اللہ اللہ اللہ۔ یہ جو کیفیت بیان کی علامہ صاحب نے، میں نے ابتدا میں ایک بات کہی کہ دنیا کا کوئی شخص بھی کربلا کو منون بیان کر ہی نہیں سکتا، میرا خیال ہے شاید میں غلط نہیں کہہ رہا، بیان کر ہی نہیں سکتا۔ جس کرب اور اذیت سے گزرے، جس آزمائش سے گزرے، اور جس جبر میں صبر کی کیفیت کو انہوں نے اپنایا، وہ ظاہر ہے انہی کا خاصہ تھا۔ لیکن جتنا آپ نے پڑھا کربلا کو، جتنا آپ نے سمجھا کربلا کو، یہ جو قیامت خیزی آج کے دن بپا ہوئی ہے، اس کو کیسے دیکھا آپ کے علم نے، آپ کی نگاہ نے کیسے دیکھا، ذرا بتائیے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفتیں ان پر نازل ہوں جو سبت رسول ہیں، جو مولا کائنات سید علی شیر خدا اکرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر ہیں، سیدنا امام حسین اور ان کے رفقا۔ جب آپ مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں اور میں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف دیکھتا ہوں، تو مجھے قرآن مجید فرقان حمید میں دو لشکر نظر آتے ہیں، ایک ہے حزب الرحمن اور ایک ہے حزب الشیطان۔ ایک ہے اللہ کا لشکر اور ایک ہے شیطان کا لشکر، اور رہتی دنیا تک اللہ نے ایک لائن ڈرا کر دی ہے، اور اب اس کی صفات بیان کرنی ہے۔ حزب اللہ، حزب الرحمن کون ہے؟ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف دیکھیں تو وہ جو اللہ کا نام لینے والے، جو ذکر کرنے والے، جو سجدہ کرنے والے، جو انعام دینے والے، جو عطا کرنے والے، جو معاف کرنے والے، یعنی ذاکر ہوں، شاکر ہوں، عابد ہوں، منعم ہوں، رحم کرنے والے ہوں، عطا کرنے والے ہوں، ہر حال میں لوگ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے ہوں۔ اور جو حزب الشیطان ہے، وہ جو ظلم کرنے والے، جو جھوٹ بولنے والے، جو تکبر کرنے والے، جو غرور کرنے والے، جو عنایت میں انا کے لیے جینے والے، ایک وہ ہیں جو للہیت میں جینے والے، ایک وہ ہیں جو عنایت میں رہنے والے، انانیت میں جینے والے۔ تو یہ دو لشکر نظر آتے ہیں۔ آج ہمیں یہ دیکھنا کہ ہم کس لشکر میں موجود ہیں۔ ہم اپنے لیے جیتے ہیں، غرور کے لیے، تکبر کے لیے، حسد کے لیے، بغض کے لیے، عداوت کے لیے، نفرت کے لیے، تو پھر آج ہم لشکر یزید میں ہیں۔ آج ہر کی طرح نعرہ تکبیر بلند کر کر لشکر حسین میں آنا ہے، اور اپنے اندر اس صفات اور کردار کو لے کے آنا ہے۔ آپ جب بات کر رہے تھے، حضرت شہزادہ علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، حضرت عباس علمدار شہید ہو سکے ہیں، حضرت قاسم شہید ہو چکے ہیں، حضرت جان شہید ہو چکے ہیں، حضرت حبیب ابن مظاہر شہید ہو چکے ہیں، حضور کے خاندان کے وہ چشم و چراغ شہید ہو چکے، ان کی لاشیں موجود ہیں۔ مجھے وہ بی بی زینب کا وہ جملہ بھی یاد آتا ہے کہ جب میں اپنے بھیا کو دیکھ رہی تھی، وہ علی اکبر کا لاشا لے کے آ رہے تھے، تو مجھے کبھی علی اکبر بلند نظر آتے تھے، کبھی حسین کا قد بلند نظر آتا۔ وہ ہم شکل مصطفیٰ لے کر آئے، مگر قربان جاؤں، یہ قرآن کی آیت میرے ابھی آپ جب بات کرتے ذہن میں اتر رہی تھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ کون ہے اس کا مصداق؟ تو مجھے حسین نظر آتے ہیں، کہ جو جوان بیٹے کے لاشے کے باوجود کہیں تو مجھے نہیں جانتے کہ میں محمد کا نواسا ہوں، میں آج آ جاؤ اس لشکر کے اندر، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ ایک حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم لقد جاءکم، اس کی عملی تفسیر نظر آتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اور وہ جو لشکر اشقیاء یا لشکر شیطان یا حزب الشیطان کھڑا ہے، وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہا تھا؟ آج یہ بھی ہمیں نقطہ سمجھنا ہے، کیونکہ ان کے شکم میں حرام موجود تھا۔ تو جس کے شکم میں حرام موجود ہو، نہ وہ حسین کو سمجھ سکتا ہے، نہ وہ علی کو سمجھ سکتا ہے، نہ آل رسول کو سمجھ سکتا ہے، نہ آل علی کو مان سکتا ہے۔ جو آل علی کو سمجھتا ہے، آل رسول کو سمجھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ حلال کھایا ہے، اور اس کی ماں اور باپ نے اس کی پرورش بہت شاندار اور اعلیٰ کی ہے۔ آج کے دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر مجھے محبت ہے، مجھے ان کے اندر کردار
جذبہ. بات جب حر کی ہو رہی تو یہ وہی شخص ہے نا کہ جس نے امام حسین کے لشکر کو روکا ہے, اور امام حسین نے جب روکا تو پھر پانی پلایا ہے, اور گھوڑوں تک کے پانی پلایا ہے. یہ سیدنا امام حسین کا ظرف ہے. تو آج اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس خانوادے کے قریب ہوں, تو یہاں امام زین العابدین کا بھی جملہ یاد ذہن میں آتا ہے, ایک واقعہ کئی مرتبہ آپ کے پروگرام میں, لیکن بار بار جب ریکال کرتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے, کہ ابن مرجانہ گزر رہا ہے اور العطش کی آوازیں بلند کرتا ہوا جا رہا ہے, تو ایک حجرے کے اندر انتہائی نورانی چہرہ سجدے کے اندر موجود ہے, اور یہ وہ لعین موجود ہے جو بار بار کہہ رہا ہے العطش العطش العطش. اس سجدے میں سلام پھیر کر جب پانی دیتے ہیں تو ابن مرجانہ چہرہ دیکھتا ہے, کہاں پھٹتا ہے, پھر دوبارہ پیاسا بہت ہے, پھر پانی مانگتا ہے, تو کہتا ہے کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو زین العابدین نے کہا تھا اے لعین تجھے کیسے بھول سکتے, تو نے ہمارے بھائی کو ہمارے بابا کو شہید کیا تھا, وہ تیرا زر تھا, یہ آل محمد کا زر تھا. اگر مجھے آل محمد سے محبت ہے تو مجھے معاف کرنے والا بننا ہے, رحم کرنے والا بننا ہے, عطا کرنے والا بننا ہے, اخلاص کا پیکر بننا ہے, جبھی میں حسینی یہ عملی تفسیر ہے اس آیہ مبارکہ کی جو آپ نے پڑھی تھی, والکاظمین الغیظ. جی یہ بیسکلی اس کی عملی تفسیر ہے. اب ذرا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے جو بڑا ایک اہم نقطہ اس میں ہے, اور وہ یہ ہے کہ رات گزر چکی ہے, میدان سج چکا ہے, ایک طرف حق ایک طرف باطل ہے. یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں پہ اچھے اچھوں کے قدم بہک جاتے ہیں, لڑکھڑا جاتے ہیں. لیکن اس پوری کربلا میں آپ اٹھا کے دیکھیے صاحب, امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی کسی بھی ساتھی کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, کسی بھی ساتھی کو اٹھا کے دیکھ لیجیے. ارے صاحب جہاں ننھے علی اصغر علیہ السلام جو ہیں وہ 6 ماہ کی عمر میں اپنی قربانی دینے کو مچل رہے ہیں, وہاں استقامت کا کیا عالم ہوگا. یہ جو آج کا دن گزرا ہے بظاہر بہت قیامت خیزی تھی اپنی جگہ, لیکن استقامت کا بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اوج کمال ہمیں آج کے دن بنیادی طور پہ امام کی صورت پہ نظر آتے ہیں. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. بہت اہم نقطہ ہے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام رفقائے کار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی استقامت. جنید بھائی, امام حسین کی استقامت کی اگر ہم بات کریں تو یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا وہ قول سامنے رکھنا چاہیے جس میں آپ خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین یہ دونوں رسول اللہ علیہ السلام کے مشابہ ہیں. اور کس طرح مشابہ ہیں کہ سر تا سینہ امام حسن حضور علیہ السلام کے مشابہ ہیں, اور سینہ تا پا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ ہیں. تو اس مقام پر جو ہے وہ علماء نے بھی لکھا, اور خود رسول اللہ علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ امام حسن چونکہ سر تا سینہ رسول اللہ علیہ السلام کے مشابہ تھے, تو امام حسن کو گویا نبی کریم علیہ السلام کا جو ضبط تھا, نبی کریم علیہ السلام کا جو ظرف تھا, اس سے بہت حصہ ملا. اور امام حسین چونکہ سینہ تپا رسول اللہ علیہ السلام کے مشابہ تھے, تو رسول اللہ علیہ السلام کی جو شجاعت ہے اور میدان میں آپ کا جو ہے وہ ڈٹ جانا ہے, اور وہ جو قدم کا جم جانا ہے, اور وہ جو استقامت جو ہے امام حسین کا اس کو کامل حصہ ملا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین نبی کریم علیہ السلام کے قدمین کے بالکل مشابہ تھے, تو یہ کیسے ممکن تھا کہ امام حسین کے قدم جو ہے وہ اس جنگ سے, اس میدان سے اکھڑ جاتے؟ نہیں, بلکہ امام حسین تو جب میدان میں گئے ہیں تو روایات میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ امام حسین جب جنگ میں اترے ہیں اور جب آپ نے جو ہے وہ اپنے جوہر, شجاعت کے جوہر دکھانا شروع کیے ہیں, تو جس طرف آپ حملہ کرتے وہاں صفے کی صفے الٹ جاتی اور کوئی بھی آگے بڑھ کر حملہ نہیں کر پاتا. یعنی یزیدی لشکر میں کتنی ہی مرتبہ یہ صدا بلند ہوئی کہ لوگ جب افراتفری میں اور خوف کے عالم میں ادھر ادھر ہو رہے ہوتے تھے, تو پھر جو ہے وہ کسی کمانڈر کی آواز آتی کہ کیوں ڈر رہے ہو, آگے بڑھو, حسین پر حملہ کرو. یعنی یہ بار بار یہ صدائیں کیوں ہو رہی تھی؟ کیونکہ امام حسین جو ہے وہ بہادری سے لڑ رہے تھے. ایون جو ہے وہ ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ یزیدی لشکر کا ہی ایک شخص وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں جب نیزہ لے کر امام حسین کی طرف بڑھنے لگا تو میں اچانک رک گیا, میں خوف سے جو ہے وہ کپکپانے لگا اور میں ان پر حملہ نہیں کر سکا. اور وہ خود یہ بیان کرتا ہے کہ اس دن جس جرأت کے ساتھ امام حسین لڑے ہیں, یعنی اس نے پورا منظرنامہ کھینچا ہے کہ ایک طرف آپ کے
تمام جو ہے وہ اصحاب شہید ہو چکے ہیں اور آپ کے پیچھے اب کچھ نہیں بچا ہے. یعنی آپ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کے قریبی لوگوں کا بچھڑ جانا آپ یقیناً جو ہے وہ غمگین اس طرح نہیں تھے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی آپ عملی تفسیر تھے کہ نہ خوف تھا نہ غمگین تھے آپ, لیکن جو ہے وہ دل شکستہ آپ کا ضرور تھا. آپ کے جو اپنے بچھڑ گئے تھے اس وجہ سے آپ کا دل جو ہے وہ ان کی یاد میں مشغول ضرور تھا, لیکن وہ کہتا ہے یہ کیسا شخص تھا, یہ کیسے حسین تھے کہ اتنے رفقا کی شہادت کے باوجود میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان سے, ان کے بعد اور ان سے پہلے میں نے ایسا شجاعت والا اور ایسا بہادری والا شخص نہیں دیکھا ہے. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, امام حسین اس آیت کی عملی تفسیر ہمیں میدان کربلا میں نظر آتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور وہ پھر استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہے, ڈٹ گئے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف بھی دور کر دیے, غم بھی دور کر دیے. اور جب ظاہر خوف نہیں ہوگا, غم نہیں ہوگا, تو پھر آپ جس طرح لڑے ہیں وہ پھر تاریخ میں ہمارے سامنے ایک زندہ مثال کی صورت میں موجود ہیں. اور پھر یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین جو ہے فتح یاب کیسے ہوئے, امام حسین اور ان کے رفقا کیسے جیت گئے, یہ کیسے یہ جیت ممکن ہے کہ آپ کے تمام جو ہے وہ رفقا شہید ہو چکے ہیں, آپ بھی شہید ہو چکے ہیں اور یزیدی لشکر جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے, تو یہ شکست اور یہ جو فتح ہے اس کو ہم کیسے دیکھیں گے, کیونکہ یہاں تو سارے شہید ہیں. تو پھر ہمیں قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اللہ کے دین کی نصرت کرو گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اور تمہاری مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح کرے گا؟ ثبت اقدام, کہ تمہارے قدموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جما دے گا, مضبوط کر دے گا. تو امام حسین کا اور آپ کے رفقا کا میدان کربلا میں آپ کے قدمین کا جم جانا یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نصرت ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اور فتح یاب بھی آپ ہیں, کیونکہ آپ نے اپنا سر تو پیش کر دیا لیکن نبی کریم علیہ السلام کے دین کو جو ہے وہ آپ نے جھکنے نہیں دیا, حضور علیہ السلام کے پرچم اسلام کو آپ نے جھکنے نہیں دیا. آپ نے اپنی آل کی قربانیاں پیش کر دی, لیکن جو ہے وہ دین پر آپ نے آنچ نہیں آنے دی. اس سے بڑھ کر فتح اور کیا ہوگی. بے شک ایسا ہی, بے شک ایسا ہی ہے. شاہ صاحب کیا سنا رہے ہیں؟ جنید بھائی جو گفتگو ہو رہی ہے بسم اللہ. اس کو میں اشعار کی شکل میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین, راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین, حق کی رضا کے واسطے گھر کو لوٹا گئے حسین, حق کی رضا کے واسطے گھر کو لوٹا گئے حسین. نیزے پہ چڑھ کے سر بلند کر گئے دین مصطفیٰ. نیزے پہ چڑھ کے سر بلند کر گئے دین مصطفیٰ.
دین کے دشمنوں کا سر نیچے جھکا گئے حسین، دین کے دشمنوں کا سر نیچے جھکا گئے حسین، دے دیا سر مگر نہاد دست یزید میں دیا، دے دیا سر مگر نہاد دست یزید میں دیا، اس طرح در سے حریت ہم کو پڑھا گئے حسین، اس طرح در سے حریت ہم کو سکھا گئے حسین، آنسو لہو کے آج بھی روتی ہے کربلا کی خاک، زخم کچھ ایسا قلب پر اس کے لگا گئے حسین، رنگ شفق ہے دے رہا اہل جہاں کو یہ خبر کہ ہاشمی خون کی جھلک ایسے دکھا گئے حسین، ہاشمی خون کی جھلک ایسے دکھا گئے حسین، راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیے جی۔ دنیا کے سارے یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سارے یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیت نہیں ملی۔ مختصر سے بات کرتے ہیں۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین، شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف
مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وأنا من الحسین۔ شام کی جانب حسین قافلہ جس گھڑی گھر سے روانہ ہو گیا، خالی جھولا نہ دیکھا جس گھڑی دیکھا ہے فرا، یاد میں اصغر کی سغرا نے کہا، جھولا جھولائیں کسے اب جھولا جھولائیں، اصغر تیری بہنا اصغر تیری بہنا کسے اب جھولا جھولائیں، جھولا جھولائیں کسے اب جھولا جھولائیں، جب تیر لگا ہوگا تیرے حلق پہ اصغر، کیا گزری ہوگی سوچو ذرا، ننھی سی جا پر کیا پایا یزیدوں نے، کیا پایا یزیدوں نے، ستا کر تمہیں ہائے ہائے، جھولا جھولائیں کسے اب جھولا جھولائیں۔ بہت شکریہ احسان علی صاحب، آپ تشریف لائے، اور قبلہ اب بات کو ذرا ایک دوسرے رخ سے دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ذکر پاک تو صبح قیامت تک جاری رہے گا، اور اس ذکر پاک کو اوج کمال ہی ملے گا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا امت اسی انداز سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقاء اور ہاشمی جو جتنے جوان تھے ان کی قربانیوں کو لے رہی ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر رہی ہے؟ کیونکہ امت کی ذبح حالی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور عالم یہ ہے کہ کربلا الا ماشاء اللہ مجھے لگتا ہے کہ صرف اب محافل اور مجالس تک محدود ہو گئی ہے۔ کربلا ہماری عملی زندگی کے اندر من حیث المجموعی من حیث الامہ کیسے شامل ہو، ذرا اس پہ بات کیجیے۔ پہلی بات تو میں یہیں سے کر دوں کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فسیوف و خزین، یعنی امام علی مقام نے ایک موقع پر یہی ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے کیا کیا؟ کہہ رہے ہیں ان کان دین محمد، اگر میرے نانا کا دین نہیں بچ رہا ہے مگر یہ کہ حسین ابن علی جیسی ذات، امام عالی مقام، حسین منی وانا من الحسین، شباب اہل الجنہ، اگر اسے بھی قربان ہونا ہے، میرے قتل سے نانا کی دین کی آبیاری ہوتی ہے، شجر کیا ہے دین اسلام تناور ہوتا ہے، تو پھر اے تلواروں آؤ اور مجھ پہ ٹوٹ پڑو۔ یہ پیغام خود کیا بتا رہا ہے؟ یا اس سے آگے ہم چل کر کے دیکھتے ہیں کہ جب آخر میں، جس کا آپ نے ایک اشارہ بھی کیا تھا، کہ جب آخر وقت میں امام علی مقام جو ہے وہ جنگ کے لیے میدان میں اترے ہیں، تو ایک جملہ کہا انہوں نے کہ آؤ، جس کے جوانوں کے لاشیں زمین پہ پڑے ہوئے ہیں،
جو اب بوڑھا ہے، اس بوڑھے شیر کی جنگ دیکھو، اس ہاشمی خون کا رنگ دیکھو، اور پھر اس کے بعد حملے کرتے تھے اور لوگ پناہ مانگتے تھے. گویا کہ پھر وہ ندا بھی آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو بس جب یہ ندا آسمان سے آتی ہے تو حسین ابن علی اپنی تلوار میان میں رکھ لیتے ہیں، لیکن ایک جملہ ضرور کہتے ہیں، اور وہ جملہ کیا ہے؟ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی انسانیت میں؟ آپ امت کی بات کر رہے ہیں نا. کس کو پکار رہے تھے؟ نانا کی امت کو. آئے ہائے، جو حل من گونگی ہو ناصر چکی، جو ینصرنا. بہری ہو چکی، جو اندھی ہو چکی. یہ آج تک آواز گونج رہی ہے، آج تک حسین کی پکار بنی ہوئی ہے. آؤ نانا کے دین کے لیے میری مدد کرو، اس راستے پر چلو. اچھا راستہ کیا تھا حسین ابن علی کا؟ مثلی لا یبایع مثل، بالکل بالکل. مجھ جیسا قیامت تک، مجھ جیسا، میں نہیں، مثلی، مجھ جیسا کوئی بھی کیا ہے؟ تجھ جیسے اللہ کا بندہ ہو. بالکل ٹھیک ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مظلوم کا ساتھ دینا ہے، بالکل ٹھیک. تب ہی آپ حسین کی پکار پہ لبیک کہہ رہے ہیں. نہیں، میرا تو سوال بڑا سادہ سا ہے، بڑا سادہ سا ہے. کیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کسی مسلک کے نمائندہ تھے؟ کیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کسی زبان کے نمائندہ تھے؟ کیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کسی خطے کے نمائندہ تھے؟ کیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کسی قبیلے کے نمائندہ تھے؟ کیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کسی کاسٹ، کریڈ، جسے آپ رنگ و نسل، کسی کے نمائندہ تھے؟ امام علی مقام تھے دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندہ، اور اپنے آپ کو قربان کیا دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ آج بنیادی طور پر امت کو امام علی مقام کے نام پر ہی یکجا ہو جانا چاہیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم جس تنزل کا شکار ہو چکے ہیں اور مستقل جس تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، امت کیسے نکلے گی اس تنزلی سے؟ ذرا بتائیے مفتی صاحب. آج لوگ نعوذ باللہ من ذالک ہر کام صرف اپنے لیے کرتے ہیں، نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لے کر کام سارے اپنے کر رہے ہوتے ہیں اور چلا رہے ہوتے ہیں. آپ اگر قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں، جتنی بھی سابقہ اقوام ہیں وہ سب شہوات کے پیچھے ہیں، دنیا کے پیچھے ہیں، اور وہ سب انبیاء علیہ السلام کی نعوذ باللہ تکذیب کر رہے ہیں. اور اللہ کا ہر نبی 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام وہ تبلیغ کر رہے ہیں، پیغام پہ پیغام دے رہے ہیں. سیدنا آقا علیہ السلام 23 سال کا عرصہ، اور 13 سال کا تو بہت خطرناک ایک پیریڈ ہے جہاں آپ کو تکلیف، آزمائش ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ صرف یہ 10 محرم کری ہیں، اور اس سے پہلے آپ کی پوری زندگی 56 برس کی، اور 56 برس میں تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں. اس کے بعد پھر آپ وہ 4 مہینے جب آپ مدینے سے نکلیں، مکے گئے، مکے میں آپ نے بیٹھ کے وہاں واعظ و نصیحت کی، وہاں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بیان کی ہے. اور جب قرآن کی تفسیر اور رسول اللہ کی حدیث بیان کرتے تھے، میں نے پڑھا کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ زانوِ تلمذ طے کرتے تھے اور سامنے بیٹھ جاتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کیا آپ نے رسول اللہ سے نہیں سنا؟ فرماتے سنا ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کل قیامت کے دن یہ حدیث بیان کریں تو ہم کہیں ہم نے نواس مصطفیٰ سے بھی سنا ہے. اللہ اکبر. یہ کتنی آپ ہر فقط، ہر لمحہ، ہر آن سیدنا امام حسین کا ایک ہی مقصد ہے. ہم کہتے ہیں نا قربانی. قربانی کیوں ہوتا ہے؟ قرب پانے کے لیے. تو اگر آپ اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ بانٹنے والے ہوں گے، عطا کرنے والے ہوں گے، دینے والے ہوں گے. آج مسئلہ یہ ہے پوری امت لوٹنا چاہتی ہے، لینا چاہتی ہے. آج آپ سے مجھے اختلاف ہے تو پھر میں ناقد بن جاتا ہوں. میں ابھی جب بات کر رہا تھا شروع میں، بریک کے اندر بھی بات چل رہی تھی، میں نے تمام انبیاء کو بھی دیکھا اور نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو دیکھا. نبی کی جو تبلیغ ہے وہ بطور ناقد نہیں ہے بلکہ ناصح ہے، اصلاح کرنے والے. آج اگر مجھے ان سے اختلاف ہے تو میں ناقد، ان سے اختلاف تو میں ذاتیات پہ آ جاتا ہوں، شخصیات پہ آتا ہوں. مجھے آپ سے اختلاف ہے تو میں آپ کی پرسنل لائف میں تمام چیزوں کو نکال کر کھنگالنا شروع کر دیتا ہوں. تو آپ کیسے اس امت کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ اچھا، مجھے انفرادی طور پہ سیدنا امام علی مقام کا اگر کردار اپنانا ہے، مجھے سیرت حسینی پہ چلنا ہے، تو سب سے پہلے تو کردار کی جو خوبیاں وہ مجھے اندر ڈالیں. اس میں وہاں عاجزی بہت زیادہ ہے،
وہاں انکساری بہت زیادہ. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم میں آج ہی نہیں. آج ہم فقیری کو اپناتے ہیں بطور تکبر کے لیے. میں بات کر رہا ہوں جی میں چھوٹا سا ادنا, اس جملے کے اندر بھی تکبر ہوتا ہے کہ میں ہوں کوئی مجھ جیسا. تو سب سے اندر آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی, آپ کو اپنے دل کو پاکیزہ کرنا ہو. الا من آتا بقلب سلیم. اس دل میں روحانیت رحمانیت تبھی آئے گی کہ جب آپ کے قول اور فعل ایک ہوں گے. آج ہم اندر سے کچھ ہیں, لوگوں کو دکھاتے کچھ ہیں. تو سب سے پہلے آپ اپنے اندر کے انسان کو انسان بنائیے. اپنے اندر جو آپ کا وجدان ہے آپ اس کو زندہ کریں. اور زندہ کیسے ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کردار حسین کو اب بتانا نہیں ہے بلکہ اپنانا ہے. ہم کردار کو, ہم ایام کو مناتے ہیں. جس دن یہ پوری امت اس حسین کے کردار کو اپنانے والی بن جائے گی, حسینی فوج کے سپہ سالار بن کر کل قیامت میں نبی علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہو جائے گی. بظاہر ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. بہت شکریہ آپ تمام احباب کا. شاہ صاحب آخر میں انشاءاللہ آپ سے کلام سنیں گے. ساجد چشتی صاحب کے چند مصرے دل کی سماعتوں سے سمیٹ لیجئے کہ لکھا شبیر نے خون سے خدا کا نام سجدے میں, لکھا شبیر خون سے خدا کا نام سجدے میں, حیات دائمی کا لے لیا انعام سجدے میں. میان حق کو باطل فرق کر دو سر کٹا کر تم, میان حق کو باطل فرق کر دو سر کٹا کر تم. حسین ابن علی نے یہ دیا پیغام سجدے میں, کٹا دن 10 محرم کا اٹھاتے لاشیں اپنوں کے, کٹا دن 10 محرم کا اٹھاتے لاشیں اپنوں کے. ہوئی شبیر کی ہے زندگی کی شام سجدے میں, نماز عصر جائے تو خسارہ ہی خسارہ ہے, نماز عصر جائے تو خسارہ ہی خسارہ ہے. یہی پیغام تھا سب عاشقوں کے نام سجدے میں, کسی تک بھی نہیں پہنچا کسی نے بھی نہیں چکھا, کسی تک بھی نہیں پہنچا کسی نے بھی نہیں چکھا. محمد کے نواسے کو ملا جو جام سجدے میں, عروق مردہ اس کی اپنے خون سے جاری کر ڈالی, عروق مردہ اس کی اپنے خون سے جاری کر ڈالی. کیا شبیر نے یوں زندہ پھر اسلام کو سجدے میں, کٹا دن 10 محرم کا اٹھاتے لاشیں اپنوں کے, کٹا دن 10 محرم کا اٹھاتے لاشیں اپنوں کے. ہوئی شبیر کی ہے زندگی کی شام سجدے میں, نماز عصر جائے تو خسارہ ہی خسارہ ہے, نماز عصر جائے تو خسارہ ہی خسارہ ہے. یہی پیغام تھا سب عاشقوں کے نام سجدے میں, کسی تک بھی نہیں پہنچا کسی نے بھی نہیں چکھا, کسی تک بھی نہیں پہنچا کسی نے بھی نہیں چکھا. محمد کے نواسے کو ملا جو جام سجدے میں, عروق مردہ اس کی اپنے خون سے جاری کر ڈالی, عروق مردہ عروق مردہ عروق مردہ اس کی اپنے خون سے جاری کر ڈالی. کیا شبیر نے یوں زندہ پھر اسلام سجدے میں, لٹا کے گھر کا گھر ساجد خدا کو کر لیا راضی. اللہ اکبر, لٹا کے گھر کا گھر ساجد خدا کو کر لیا راضی. یزیدی قوتوں کو کر دیا ناکام سجدے میں, ناکام سجدے میں. اللہ تبارک و تعالی بس ہمیں یہ عقل سلیم دے دے کہ ہم فلسفہ قربانی امام عالی مقام کو سمجھ جائیں اور فلسفہ کربلا کو سمجھ جائیں. امام ہی کی ذات ہے, امام ہی کی ذات ہے کہ جس پر اگر باقاعدہ اتحاد کا اہتمام ہو جائے تو یقین مانیے اس امت کو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ. منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی, منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی, دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں
کھاتا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکر کھاتا پانی۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ ارے کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی۔ ظرف یہ حضرت عباس کا دیکھے کوئی، ظرف یہ حضرت عباس کا دیکھے کوئی، ارے نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی، نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی۔ گرچہ بے دردوں نے پیاسا ہی کیا ان کو شہید، گرچہ بے دردوں نے پیاسا ہی کیا ان کو شہید، صابروں کی مگر آنکھوں میں نہ آیا پانی، صابروں کی مگر آنکھوں میں نہ آیا پانی۔ منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی، منہ سے ایک بار۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وأنا من الحسین۔